ایان اور بشرا نے دادا جان سے ایک پراسرار کہانی سنی۔ جنگل میں ایک چٹان ہے جس پر ریچھ کے پنجے کا نشان ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ چٹان جانوروں کی چھپی ہوئی سلطنت کا دروازہ ہے، مگر صرف وہی اسے دیکھ سکتا ہے جو نیکی کرے گا۔ ایک صبح ایان اور بشرا جنگل کی طرف روانہ ہوئے۔ درخت بلند اور پتوں سے بھرے تھے، ہر طرف پرندوں کی آوازیں اور پتوں کی سرسراہٹ تھی۔ ایان کے بیگ میں پانی اور بسکٹ تھے اور بشرا نے راستہ نشان کرنے کے لیے پتھر اکٹھے کیے۔ چلتے چلتے انہیں ایک درخت کے تنے پر ریچھ کے پنجے کا نشان دکھائی دیا۔ ایان نے خوشی سے کہا، ہم صحیح جا رہے ہیں۔ بشرا نے قریب جا کر نشان کو چھوا۔ وہ نشان تھوڑا گرم محسوس ہوا، جیسے اس میں اب بھی زندگی باقی ہو۔ اب راستہ تنگ اور دھند سے بھر گیا۔ جھاڑیوں کاٹنے اور بندر کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ ایان آگے بڑھا، لیکن ایک جلد سے پھسل گیا۔ بشرا نے اسے کھینچ کر سنبھالا۔ ایان نے ہنستے ہوئے کہا، شکر ہے تم ساتھ ہو۔ ایک چھوٹی چٹان کے پاس پہنچے تو اچانک آواز آئی، کیا تم سچائی سے چڑھے آئے ہو یا صرف تجسس سے؟ دونوں چونک گئے۔ بشرا نے جواب دیا، ہم جاننا چاہتے ہیں تاکہ دوسروں کو سیکھا سکے۔ آواز خاموش ہو گئی اور راستہ روشن ہو گیا۔ راستے میں زمین پر مٹی سے لکھا ایک پیغام ملا، دل سے نیکی کرو تبھی دروازہ کھلے گا۔ ایان نے ایک زخمی خرگوش کو دیکھا اور اپنے بسکٹ اسے کھلا دیے۔ جیسے ہی خرگوش دوڑا، زمین پر اگلا نشان ظاہر ہوا۔ چٹان کا سایہ جنگل کے درمیان میں نظر آنے لگا۔ وہ بہت اونچی تھی اور اس کے وسط میں واقع ریچھ کے پنجے کا نشان چمک رہا تھا۔ ایان نے آہستہ سے کہا، یہ وہی ہے؟ بشرا نے سر ہلایا اور دونوں خاموش ہو گئے۔ چٹان پر چڑھنا آسان نہ تھا، دراڑیں پھسلن اور جھاڑیاں رکاوٹ بن رہی تھی۔ ایان نے پہلے ہی قدم رکھا اور بشرا نے نیچے سے اسے سہارا دیا۔ دونوں آہستہ آہستہ اوپر بڑھنے لگے۔ چٹان کے درمیان میں ایان پھسل گیا۔ بشرا نے فوراً اپنی چھڑی آگے کی اور ایان نے پکڑ لی۔ دونوں نے گہری سانس لی اور ایان نے کہا، تم ہمیشہ صحیح وقت پر ساتھ ہوتے ہو۔ بشرا نے ہنس کر کہا، کیونکہ ہم ایک ٹیم ہے۔ چٹان کے آئلی حصے پر پنجے کا نشان روشنی میں گرنے لگا۔ ایان نے اس پر ہاتھ رکھا۔ اچانک ہوا رک گئی اور چٹان نیچے سے تھوڑا کھلنے لگا۔ ایک دروازہ ظاہر ہوا جو پتھروں سے بنا تھا اور اس پر جانوروں کی تصویریں تھی۔ دروازے سے گزر کر وہ ایک خوبصورت وادی میں داخل ہوئے۔ ہر طرف جانور آرام سے چل رہے تھے، کوئی کسی سے لڑ نہیں رہا تھا۔ ایک بڑا سفید ریچھ ان کے سامنے آیا اور کہا، تم نے سچائی، دوستی اور ہمدردی دکھائی ہے، خوش آمدید۔ ایان اور بشرا نے حیرت سے دیکھا، ہر جانور باتیں کر رہا تھا، مگر نرمی اور سمجھداری سے۔ ہاتھی، لومڑی، ہرن سب مل کر درخت لگا رہے تھے۔ ایک چمکدار شیشے پر ان کے نام ابھر آئے، اچھے انسانوں کے محافظ۔ سفید ریچھ نے ایک پرانا پتھر ایان کو دیا جس پر کن نہ تھا۔ انسانوں میں جانوروں کی عزت ہو تو وہ خود بھی بہتر ہو جائیں گے۔ بشرا نے کہا، ہم یہ سچ گاؤں لے جائیں گے، مگر صرف وہی سمجھے گا جو سنے گا دل سے۔ دروازہ آہستہ بند ہونے لگا۔ ایان اور بشرا نے آخری بار چٹان کو دیکھا۔ اب نشان ختم ہو رہا تھا، جیسے یہ سب خواب ہو، مگر ان کے دلوں میں وہ روشنی اور سچائی ہمیشہ زندہ رہنے والی تھی۔ گاؤں واپس آ کر دونوں بچوں کو یہ کہانی سنائی۔ کچھ نے مذاق اڑایا، کچھ نے اور کیا،
مگر جو سنجیدہ